بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو سجدہ صاحب کے متعلق ہے۔ سجدہ صاحب فرائض میں یا نماز کے واجبات میں تاخیر کر دینے کی بنا پر یا واجبات کے بھول کر کسی واجب کے چھوڑ دینے پر سجدہ صاحب کیا جاتا ہے، اور وہ سجدہ صاحب جو غلطی ہوتی ہے نماز میں یا جو بھول ہوتی ہے نماز میں، اس کی تلافی کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز کی تکمیل کے لیے نماز کے اندر جو نقص ہوا ہے اس نقص کو پورا کرنے کے لیے یہ شریعت نے ایک طریقہ کار مقرر فرمایا ہے سجدہ صاحب کا، کہ بھول کا سجدہ صاحب کے معنی ویسے بھولنے کے معنی میں آتا ہے، صاحب آتا ہی بھولنے کے معنی میں، کہ بھول کا سجدہ کہ نماز کے اندر اگر واجبات میں کوئی بھول آ گئی، بھول کی وجہ سے واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دی گئی یا فرائض اور واجبات میں کوئی تاخیر کر دی گئی۔ تاخیر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز پڑھنی تھی، ہم نے اس میں تاخیر کر دی۔ مثلا تکبیر تحریمہ کے بعد متصل قرات کرنی تھی اور اس میں ہم ٹھہر گئے، اتنی مقدار ٹھہر گئے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا تھا، تو اس کی تلافی ہے کہ چونکہ غلطی ہوئی ہے، خطا کی اس غلطی کی تلافی کیا ہے؟ سجدہ صاحب۔ یا اسی طریقے سے واجبات میں سے کوئی چیز بھول کر چھوڑ دی جائے۔ یاد رکھیں کہ نماز کے چند واجبات، چند فرائض اور چند سنتیں ہیں۔ واجب کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا یا بھول کر چھوٹ جانا نماز کے واجبات میں سے، جان بوجھ کر کسی واجب کا چھوڑ دینا یا فرائض میں سے جان بوجھ کر کسی فرض کا چھوڑ دینا، یہ ایسی غلطی ہے جو کہ سجدہ صاحب سے بھی اس کی تکمیل نہیں ہوگی، اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر عامداً فرائض کا چھوڑ دینا یا واجبات کا چھوڑ دینا، یہ سجدہ صاحب سے بھی تکمیل اس کی نہیں ہوگی، نماز سجدہ صاحب کرنے سے بھی پوری نہیں ہوگی مکمل۔ بھول سے اگر ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی یا واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب سے تلافی۔ اب فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے اور سنتیں کیا ہیں؟ فرائض یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے فرائض میں سے، اس کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ جسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام ہے، یہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اسے قیام کہا جاتا ہے، اسے کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرات ہے، قرات جو کم سے کم ہے وہ 3 آیات مبارکہ کی ہے، 3 آیات مبارکہ، چھوٹی سی 3 آیات مبارکہ کم سے کم نماز میں پڑھیں، یا ایک لمبی آیات مبارکہ یعنی بڑی ہو جو ان 3 کی مقدار کے متعلق ان کے برابر ہو، ان 3 کی مقدار میں ہو، تو ایک آیت پڑھی جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر قرات کے بعد رکوع ہے، وہ بھی فرائض میں سے ہے، سجدہ ہے وہ بھی فرائض میں سے ہے۔ پھر 2 رکعت والی نماز کے بعد اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو جو قاعدہ بیٹھتے ہیں نماز کو، مطلب 2 رکعت کے بعد قاعدہ بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے کے لیے ہم قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ قاعدہ بھی فرائض میں سے ہے۔ 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، وہی فرض ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب فرض، 4 رکعت کے بعد پڑھنے کے بعد بیٹھا جاتا ہے، وہ قاعدے میں بیٹھو فرض ہے۔ یہ نماز کے فرائض ہے، اور اپنے ارادے سے نماز کے سے نکلنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور نماز کے واجبات کیا ہے؟ نماز کے واجبات میں سے یہ ہے کہ الحمد شریف پڑھنا، یہ الحمد شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے ساتھ کوئی سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے، اور سورت پڑھنے سے پہلے سورت کو پڑھنا، سورت فاتحہ کو سورت پڑھنے سے پہلے پڑھنا، یعنی کسی سورت قرات کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا
یہ جو ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ اور اسی طرح جو ہے واجبات میں سے رکوع کرنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جانا، سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ واجبات میں سے۔ 2 سجدے ایک سجدہ کر کے پھر جو بیٹھا جاتا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ جانا، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں آدمی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور 4 رکعت والی نماز ہے، اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، یوں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے التحیات کا پڑھنا، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور دعائے قنوت پڑھنا جو وتر میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جہری نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں آواز بلند سے قرات کرنا، آواز بلند قرات کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ اور جو سری نمازیں ہیں، جیسے مغرب، اس کی عصر کی اور ظہر کی نماز ہے، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی عیدین ہے، عیدین کی زید تکبیرات ہیں، وہ زید تکبیرات کا کہنا، وہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اب سنتیں کیا ہے؟ میں نے کہا 3 چیزیں ہیں، فرائض، واجب، سنت۔ سنتیں کیا ہے؟ سنتیں یہ تکبیر تحریمہ جو ہے کہتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا، یہ تکبیر، یہ سنت میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا، یہ سنت میں سے ہے۔ پھر ہاتھوں کا ناک کے اوپر باندھ لینا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک پورا پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت میں سے ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اب میں نے فرائض بھی بتا دیے، واجبات بھی سنت۔ اب قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یاد رکھیں، خلاصہ یہ ہوا کہ سجدہ صاحب کیوں کیا جاتا ہے؟ سجدہ صاحب اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب فرائض میں واجبات کے، نماز کے فرائض واجبات میں تاخیر ہو جائے اور یا کمی زیادتی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر 2 سجدے دے رہے تھے 3 سجدے دے دیے، کمی زیادتی ہو جاتی ہے، یا کسی واجب کی چھوٹ جانے کی بنا پہ اس نماز کو پورا کرنے کے لیے، نماز کی کمی کو، اس کے اندر جو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی تلافی کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے، جس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔